اس عورت سے میں نے پوچھا کہ مقتولہ اگر اتنی ہی عیاش اور بدکار تھی اور اس نے اپنے بدو خاوند کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی تو مقتولہ کے ناجائز مراسم کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس عورت نے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا۔ وہ کوئی صاحب حیثیت نہیں تھا بلکہ اس قصبے کا ایک بدماش تھا، جواری اور شرابی کبابی تھا۔ وہ کوئی جرائم پیشہ نہیں تھا لیکن ہر جرم کرنے کی استطاعت رکھتا تھا اور ہر برا کام کرتا تھا، لیکن معاشرے میں یعنی لوگوں میں اس نے اپنی ایک قابل عزت حیثیت بنا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند ایک جرائم پیشہ اشخاص تھے۔ وہ قوم اور مذہب کا عیسائی تھا اور اس کا نام ولسن تھا اور لوگ اسے ولی کہتے تھے۔ اس عورت نے بتایا کہ ولسن کے ساتھ مقتولہ کے تعلقات اس وجہ سے تھے کہ مقتولہ کو ایک محافظ کی ضرورت تھی، اور یہ وجہ بھی تھی کہ کوئی شخص مقتولہ کے خلاف کوئی بات زبان پر نہ لا سکے۔ اس عورت نے بتایا کہ ولسن مقتولہ کے بارے میں کچھ اور باتیں بتا سکتا تھا۔ یہ عورت تو مجھے ایسی روشنی دے گئی کہ ڈھکے چھپے راز سامنے آ گئے۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ اسی روز یا اگلے روز یا نہ جانے کبھی رات کے وقت میں نے ولسن کو تھانے بلایا، اور وہ جب تھانے میں آیا تو مجھے یوں ملا جیسے ہم جولی ہوں اور ہم راز دوست۔ اسے غالباً یہ احساس نہیں تھا کہ میں نے اسے مشتبہوں کی فہرست میں رکھ لیا ہے۔ میں اس شک میں حق بجانب تھا کہ یہ شخص منشی کا رقیب تھا اور منشی اسے اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ منشی کے خلاف کچھ کر نہ سکا اور مقتولہ کو قتل کر دیا۔ تمہاری محبوبہ تو ماری گئی ہے ولی، میں نے بے تکلف دوستوں کے لہجے میں کہا۔ تمہیں تو بہت ہی افسوس ہوگا۔ محبوبہ؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور ہنس پڑا، پھر بولا، وہ محبوبہ تھی تو نہ جانے کس کس کی تھی، نہیں تھی تو کسی کی بھی نہیں تھی۔ 40 برس سے اوپر تو اس کی عمر تھی۔ میرے ساتھ اس کا تعلق بس اتنا ہی تھا کہ میری بیوی جب کبھی میکے چلی جاتی تھی تو اس کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا اصل مسئلہ اس کا خاوند تھا۔ بعد میں اس کے خاوند نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس خاوند سے وہ نفرت کیا کرتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ اسے خاوند کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عجیب و غریب آدمی کو کون عورت پسند کرے گی۔ اس شخص نے بھی وہی باتیں کی جو چوکیدار کی لائی ہوئی عورت تفصیل کے ساتھ مجھے سنا گئی تھی۔ اس عورت نے اس نفرت اور حقارت کا ذکر کھل کر کیا تھا جو مقتولہ کے دل میں اپنے خاوند کے خلاف تھی۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا تھا کہ مقتولہ اپنے خاوند کو اتنا خوش رکھتی تھی کہ وہ اس کے آگے پیچھے بچ جاتا تھا۔ ولسن کو مقتولہ نے خود بتایا تھا کہ فلاں ٹھیکیدار اسے اپنی بیٹی کے 22,000 روپیہ نقد دے رہا ہے، لیکن بیٹی نہیں مانتی۔ ولسن نے خاص طور پر بتایا کہ پنڈت شردھانند کا منشی لائق علی اس کا دوست ہے اور وہ اسے بتاتا رہتا تھا کہ وہ مقتولہ کے گھر دوسرے تیسرے روز جایا کرتا ہے۔ ولسن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مقتولہ نے لائق علی کو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ لائق علی ولسن کو ہر بات بتاتا رہتا تھا۔ میری کچھ مدد کرو ولی، میں نے ولسن سے مشورہ لینے کی خاطر کہا۔ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حضور راؤ صاحب، ولسن نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ قتل رقابت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی شخص اس عورت کی خواہش نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ عورت خود اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ دوستی کی خواہش کرتی تھی۔ البتہ اس کی بیٹی کی بات کریں، لائق علی میرا دوست ہے، میں اس کے خلاف کوئی شبہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ بات ضرور کہوں گا کہ مقتولہ کی بیٹی لائق علی کو دل دے بیٹھی تھی۔ لائق علی نے مجھے خود بتایا تھا۔ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ اس ٹھیکیدار نے کچھ رقم پیشگی دے دی ہوگی اور یہ رقم مقتولہ نے ہضم کر لی ہوگی۔ اس کی بیٹی تو مانتی ہی نہیں تھی اور ماں اسے مارتی پیٹتی تھی۔ لائق علی کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو ولی، میں صحیح بات تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اپنے دوست کی بے جا تعریف نہ کرنا۔ سوچ لو، میرا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی تعلق ہے اور تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ولسن میرا اشارہ سمجھ گیا، جو دراصل شریفانہ انداز میں ایک دھمکی تھی۔ اس نے میری بات رکھ لی اور یہ بتایا کہ لائق علی ایک اچھا اور مخلص دوست ہے، لیکن جہاں وہ 420 کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کی عقل تک ہم جیسوں کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مختصر یہ کہ وہ کایاں اور استاد آدمی ہے۔ ولسن میرے شکوک کی تائید کر گیا اور اس عورت نے جو انکشافات کیے تھے ان کی بھی تصدیق کر گیا۔ اب منشی لائق علی کے ساتھ مقتولہ کی بیٹی بھی مشتبہوں کی فہرست میں آ گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ارملا دیوی تھا۔
میں نے ان دونوں کو شامل تفتیش کرنا ہی تھا، لیکن سوچا کہ مقتولہ کے خاوند پنڈت شردھانند اور اس کے بیٹے کے ساتھ پہلے کچھ باتیں کر لوں۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو قتل کے 4-5 دن گزر گئے تھے۔ پہلے روز خاوند اور اس کا بیٹا اس حالت میں نہیں تھے کہ ان سے میں ہر بات پوچھ سکتا۔ بیٹا تو ابھی ویسے بھی چھوٹا تھا، 12-13 سال تو اس کی عمر تھی۔ رو رو کر اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ مقتولہ کا خاوند تو یہ معلوم کرنے کے لیے تھانے آتا ہی رہتا تھا کہ قاتل کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ حسب معمول وہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ بیٹھا بھی نہیں اور واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے بچے کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے بچے کو باہر بٹھا دیا اور پنڈت کو اپنے دفتر میں بٹھایا۔ وہ اشکوں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا، بلکہ حقارت آمیز غصہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب میری باتیں غور سے سنو پنڈت جی، میں نے کہا۔ کاروبار کی اپنی جگہ اہمیت ہے جسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن انسان کو، خصوصاً اس انسان کو جو باپ بھی ہو اور خاوند بھی، گھر کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ میں نے اتنے دن آپ کو نہیں چھیڑا کہ آپ غم زدہ ہیں، لیکن میں آرام سے نہیں بیٹھا رہا۔ آپ کے گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی بیوی کو لگام نہ ڈالی، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض واسطہ نہیں کہ آپ کے گھر کے حالات کیا تھے اور کیوں تھے، اور آپ نے ان کی طرف توجہ کیوں نہ دی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیوی کیوں اور کس کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر اعتماد تھا؟ میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے میری جاتی کے 3-4 آدمیوں نے کہا تھا کہ میری بیوی بدنام ہو رہی ہے اور میں اسے گھر میں پابند کروں، لیکن جناب، میں جب گھر آتا تھا تو بیوی میرے آگے اس طرح بچ بچ جاتی تھی جیسے بیوی نہ ہو، میری نوکرانی ہو۔ میرے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی کہ میں اپنے دل سے کہتا تھا کہ جو لوگ اس بیوی کو بدنام کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے، اونچی آواز میں بھی کبھی بات نہیں کی تھی۔ کیا آپ کو اس منشی پر بھی اعتماد تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ ہر روز یا 1-2 دن چھوڑ کر اسے اپنے گھر بھیجتے تھے؟ نہیں حضور، اس نے کہا۔ میں اسے ہر روز یا 1-2 دن چھوڑ کر نہیں بھیجتا تھا، بلکہ 8ویں-10ویں روز کسی ضروری کام کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے اس پر 16 آنے اعتماد تھا۔ کبھی رقم گھر لے جا کر رکھنی ہوتی تھی اور کبھی گھر سے رقم دکان پر منگوانی ہوتی تھی۔ یہ منشی پیسے میں ہیرا پھیری نہیں کرتا تھا۔ اب یہ بتائیں پنڈت جی، میں نے پوچھا، کیا اس ٹھیکیدار سے آپ نے کچھ رقم پیشگی لی تھی جس کے ساتھ اپنی بیٹی کا 22,000 روپے پر سودا کیا تھا؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ پیشگی تب لیتے کہ ہماری بیٹی مان جاتی۔ بیٹی تو بالکل ہی باغی ہو گئی تھی۔ ماں نے اسے مارا پیٹا بھی اور ہر جتن کر دیکھا، لیکن وہ انکار پر ہی قائم رہی۔ جس طرح مقتولہ نے ہر جتن کر ڈالا تھا اور بیٹی انکار پر ہی قائم رہی، اسی طرح میں نے پنڈت شردھانند پر ہر جتن کر ڈالا۔ اس کی زبان پر کوئی نئی بات نہ آئی۔ وہ انہی باتوں کی تصدیق کرتا رہا جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ یہ پنڈت نہ کسی پر شک بتاتا تھا، نہ کوئی ایسا اشارہ دے رہا تھا جس کا تجزیہ کر کے میں کسی سراغ پر پہنچ جاتا۔ اس شخص کے بارے میں میری رائے پختہ ہو گئی کہ اصل الو کا پٹھا ہے اور بیوی اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو اندر لے آئے۔ بچہ آیا تو میں نے اور پنڈت نے اس کے ساتھ بہت پیار کیا اور بہلا پھسلا کر بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ پنڈت کو میں نے باہر نکال دیا۔ اس بچے کے ساتھ خاصی دماغ سوزی کرنی پڑی۔ اس نے جو باتیں بتائیں ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ایک روز کا واقعہ یوں سنایا کہ منشی اس کے ہاں اس وقت جاتا تھا جب یہ بچہ سکول گیا ہوتا تھا۔ لڑکی ارملا بھی سکول جاتی تھی۔ بچے نے بتایا کہ ایک روز وہ سکول سے ذرا جلدی واپس آ گیا۔ اس نے سونے کے کمرے کا دروازہ بند دیکھا تو اسے کھولنا چاہا، لیکن اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تو دروازہ کھلا۔ اندر سے منشی اور اس کی ماں باہر آئی۔ اپنی بہن ارملا کے بارے میں اس نے بتایا کہ ماں اسے مارتی پیٹتی اور کہتی تھی آئندہ اس کے ساتھ بات بھی کی تو جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے بچے سے پوچھا کہ تمہاری ماں تمہاری بہن کو کس سے ملنے سے روکتی تھی؟ بچے نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں، شاید منشی سے ملنے سے روکتی تھی۔ بچے نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بہن نے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے 2-3 موقعوں پر اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا
کہ خود اسے کمرے میں لے جا کر کمرہ بند کر لیتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ بات نہ کرو، اور ملیچ ماں مجھے بڈھے کے ساتھ بھی آنا چاہتی ہے۔ بچے نے یہ بھی بتایا کہ ارملا نے 4-5 مرتبہ کہا تھا کہ میں اس گھر سے ہی بھاگ جاؤں گی۔ میں نے باپ بیٹے کو رخصت کر دیا اور سوچوں میں کھو گیا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ واردات میری فہم و فراست کی کڑی آزمائش بن گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں اب پنڈت کا منشی لائق علی رہ گیا تھا اور پنڈت کی بیٹی ارملا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں قتل اور ڈاکہ زنی جیسی وارداتوں کو آج کی طرح گول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قتل کی تفتیش تو دن رات کرنی پڑتی تھی۔ انگریز افسر سر پر سوار رہتے تھے۔ میرے لیے ایک بڑا ہی خطرناک مسئلہ یہ تھا کہ میں مسلمان تھا اور قتل ہونے والی ایک ہندو کی بیوی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ آڑت کی منڈی کے سرکردہ ہندو کس طرح وفد کی صورت میں میرے پاس آتے اور قاتل کو پکڑنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ مجھے نوکری سے ہی نکلوا سکتے تھے۔ یہ روداد چلانے سے پہلے میں اپنے سامعین کرام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہر تھانے دار کی سروس وارداتوں کی تفتیش کرتے گزر جاتی ہے۔ اکثر وارداتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی قتل ہو گیا، تھانے دار نے تفتیش کی اور قاتل کو پکڑ لیا، مقدمہ چلا، اسے سزا ہوئی اور آخر ہائی کورٹ میں سزا بحال رہی یا وہ بری ہو گیا۔ دوسری وارداتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن میں صرف وہ وارداتیں سنانا چاہتا ہوں جن میں کوئی انوکھا پن ہو۔ میں نے آپ کو پہلے جو کہانی سنائی ہے، آپ نے وہ سن کر محسوس کیا ہوگا کہ وہ جرم اور سراغ رسانی کی کہانیوں سے الگ تھلگ تھی اور اس میں ایک عجوبہ تھا۔ اب یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں بھی آپ ایک چونکا دینے والی نئی بات دیکھیں گے۔ اب میں نے پنڈت کے منشی لائق علی اور اس کی بیٹی ارملا کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ یہ کام فوراً کر لیتا تو اچھا تھا، لیکن ایک اور واردات آ گئی اور میں ایسا الجھا کہ 2 دن اسی میں پھنسا رہ گیا۔ اس کے بعد اگلے روز صبح تھانے گیا تو پنڈت شردھانند کو ایک جوان سال آدمی کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔ مجھے دیکھتے ہی پنڈت بچوں کی طرح رو پڑا۔ میں سمجھا کہ روزمرہ کی طرح آیا ہے اور آج بیچارہ کچھ زیادہ ہی مغموم ہے۔ میں نے اسے کہا، حوصلہ کریں مہاراج، مرنے والی تو واپس نہیں آئے گی، اس کے قاتل کو 1-2 دنوں میں پکڑ کر الٹا لٹکا دوں گا۔ حوصلہ کیسے کروں جناب، اس نے سسکتے ہوئے کہا، بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں تو جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی بیٹی کی تو مجھے ضرورت تھی، لیکن وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس طرح لاپتہ ہوئی ہے، کیا اغوا ہوئی ہے؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، اغوا ہوئی ہوتی تو اتنا ڈھیر سارا زیور اور 3000 روپیہ ساتھ نہ لے جاتی۔ میں نے یہ سنا تو میرا دھیان فوراً پنڈت کے منشی کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ منشی کہاں ہے، کیا وہ بھی گھر سے غیر حاضر ہے؟ نہیں حضور، اس نے کہا، اس بیچارے نے کہاں جانا ہے، یہ میرے ساتھ ہے، ہر مشکل اور مصیبت میں یہی میرا ساتھ دیتا ہے۔ میں منشی کو پنڈت کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا، بلکہ مجھے کہنا یوں چاہیے کہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ اگر پنڈت یہ کہتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا منشی بھی لاپتہ ہو گیا ہے تو میں سمجھ لیتا کہ اس کی بیٹی منشی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اگر منشی یہیں تھا تو پھر اس کی بیٹی کس کے ساتھ گئی؟ میں نے منشی لائق علی کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے رنگ عام طور پر سانولے تھے، لیکن لائق علی کا رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، اور اس رنگ کو لوگ بڑا اچھا اور پرکشش رنگ کہا کرتے تھے۔ چہرے مہرے اور جسم کے لحاظ سے بھی لائق علی جاذب نظر تھا۔ اگر ارملا جیسی حسین لڑکی اس جوان کو چاہتی تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں نے پنڈت اور پنڈت کے ساتھ آئے آدمی کو باہر بھیج دیا اور پنڈت سے پوچھا کہ اسے کب اور کس طرح پتہ چلا تھا کہ لڑکی لاپتہ ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح اپنے روزمرہ وقت پر اٹھا اور بچوں کے کمرے میں گیا تو وہاں صرف بچہ سویا ہوا تھا اور ارملا نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، غسل خانے میں دیکھا، اوپر کی منزل میں دیکھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر پنڈت نے باہر والا دروازہ دیکھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ اسے شک ہوا تو وہ دوڑتا ہوا واپس آیا اور اس کمرے میں گیا جس کمرے کی ایک الماری میں زیورات اور رقم رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جو زیورات ارملا کے لیے تیار کروائے گئے تھے وہ غائب تھے اور رقم میں سے 3000 روپیہ کم تھا۔ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ زیورات اور کیش ارملا اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ آج 3000 روپیہ کوئی رقم ہی نہیں سمجھی جاتی، لیکن جس وقت کا یہ وقوعہ ہے اس وقت کا 3000 روپیہ
آج کے لاکھوں روپیوں کے برابر تھا۔ پنڈت نے بیان دیتے ہوئے پہلی بار اقرار کیا کہ اسے اپنے منشی پر شبہ تھا۔ وہ اس توقع پر منشی کے گھر گیا کہ منشی اپنے گھر نہیں ہوگا، لیکن منشی اپنے گھر سویا ہوا ملا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا۔ پنڈت کو کم از کم یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ اگر اس منشی پر اعتماد کرتا ہے تو غلط نہیں کرتا۔ اس قسم کے وقوعے کی تفتیش میں قدرتی طور پر جو سوال فوراً دماغ میں آتے ہیں وہ میں نے پنڈت سے پوچھے، لیکن وہ تو ہر سوال کے جواب میں کوری سلیٹ دکھا دیتا تھا۔ منشی پر شبہ کرنے کے بجائے وہ اس کی تعریف اور اس کے اعتماد کی بات کرتا تھا اور کسی پر شک و شبے کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اسے تو جیسے اس دنیا سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔ وہ اندر باہر سے تاجر اور بنیا تھا جس کا دھرم صرف پیسہ تھا۔ کتنا پیسہ آیا، کتنا گیا، منافع کتنا ہوا اور کیا منافع زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی دلچسپیاں بس اسی تنگ سے دائرے میں محدود تھیں۔ کبھی تو وہ مجھے اس طرح نظر آتا تھا جیسے وہ اس معاشرے میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں اجنبی ہو اور بھولے بھٹکے ادھر آ نکلا ہو۔ اسے باہر بھیجا اور اس کے بچے کو بلا لیا۔ بچے نے بھی کوئی کام کی بات نہ بتائی۔ وہ تو بیچارہ بلک بلک کر روتا تھا۔ اس کی ماں قتل ہو گئی تھی اور ایک بہن رہ گئی تھی، وہ نہ جانے کدھر کھو گئی۔ بچے کو باہر بھیجا اور منشی کو بلایا۔ میرے ذہن میں ایک شک ابھرتا تھا، وہ یہ تھا کہ ارملا اس منشی کے ساتھ گئی ہوگی۔ منشی نے اسے اپنے کسی دوست کے گھر چھپا دیا ہوگا یا اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر بھیج دیا ہوگا۔ میں نے اس شک کا تجزیہ کیا تو عملاً مجھے یہ ناممکن نظر آیا۔ وہ ہندوؤں کی غالب اکثریت کا علاقہ تھا۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، جن میں زیادہ تر غریب اور مزدور تھے اور کچھ گھرانے مڈل کلاس کے تھے۔ کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے مالدار تاجر کی بیٹی کو کہیں چھپا لیتا۔ میں نے منشی لائق علی سے مقتولہ کے بارے میں بات کی تو اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور کہا کہ مقتولہ اسے ایک نوکر سمجھ کر ہر طرح استعمال کرتی تھی۔ منشی کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کے تعلقات اور کس کس کے ساتھ تھے۔ منشی لائق علی نے ولسن کا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ولسن اس کا دوست ہے۔ اس کے بعد منشی نے مقتولہ کے بارے میں وہی باتیں بتائیں جو ولسن نے میرے ساتھ کی تھیں۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی شخص رقابت کے جذبے کے تحت کسی کو یا مقتولہ کو ہی قتل کر دیتا۔ ارملا کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے چاہتی تھی، منشی نے جواب دیا، اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تو میرے ساتھ شادی کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن میں ڈرتا تھا اگر یہ ہندو لڑکی میری محبت کی خاطر مسلمان ہو جاتی تو یہاں کے ہندو شہر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے اور خون خرابہ ہو جاتا۔ آپ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ مسلمان لڑکی کو ہندو اگر اغوا کر کے ہندو بنا لیں اور کسی کے ہندو کے ساتھ بیاہ دیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ہندو لڑکی اپنی رضا اور رغبت سے مسلمان ہو کر مسلمان کے ساتھ شادی کر لے تو ہندو اسے اپنے دھرم کی توہین کہہ کر مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر جو تباہی برپا کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ مقتولہ کے بارے میں مزید بات ہوئی تو منشی نے بتایا کہ مقتولہ صرف اپنی بیٹی کو ہی نہیں مارتی پیٹتی تھی بلکہ اس نے منشی کو بھی دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی بیٹی سے نظریں ہٹا لے ورنہ وہ اسے مروا دے گی۔ یہ تو میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی عورت خود کتنی ہی عیاش اور بد کردار کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی پر بڑی سخت پابندیاں عائد کر دیتی ہے کہ وہ مردوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ یہی حالت مقتولہ کی تھی۔ منشی کے بولنے کا انداز پختہ اور پر اعتماد تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ عقل کی باتیں کرتا تھا اور اس نے مجھے یہ تاثر دیا کہ دنیا میں اس نے بہت کچھ دیکھا ہے اور اس کی رائے معقول ہوتی ہے جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ میں نے منشی پر ایسے سوالوں کی بوچھاڑ کی کہ اسے کھنگال ڈالا، لیکن وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس نے ارملا کی گمشدگی کے بارے میں آخری رائے یہ دی کہ ارملا نے اس کے ساتھ گھر سے بھاگنا تھا، لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہ درِ پردہ کسی اور کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ منشی نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارملا اکیلی ہی نکل گئی ہو۔ منشی لائق علی نے مجھے متاثر تو کر لیا تھا، لیکن میں نے ذہن میں اسے مشتبہ کی حیثیت ہی دیے رکھی اور اسے یہ تاثر دیا کہ مجھے اس پر شک نہیں۔ میں پنڈت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس مکان میں کسی اور طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے یا نہیں۔ موہوم سا شک ہوتا تھا کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہوگا۔
میں اس مکان میں اس وقت آیا تھا جب مقتولہ قتل ہوئی تھی، لیکن اس وقت مکان کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو مجھے ایسا کوئی راستہ نظر نہ آیا جدھر سے کوئی اندر آیا ہو یا اوپر سے نیچے اترا ہو، اور سوئی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر الماری سے کچھ زیورات اور کچھ رقم لے کر صدر دروازے کے راستے نکل گیا ہو۔ اس کام کے لیے 2 یا 3 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں ارملا رات سوئی تھی۔ پہلی چیز یہ دیکھی کہ اس نے رات کو جو کپڑے پہنے تھے وہ اس کی چارپائی پر پڑے ہوئے تھے، اور پنڈت نے دیکھ کر مجھے بتایا کہ وہ کپڑے تبدیل کر کے گئی ہے۔ پھر میں نے اس کی چارپائی کے چاروں طرف دیکھا۔ اگر اسے زبردستی لے جایا گیا ہوتا تو اس کی جوتی یا چپل چارپائی کے پاس پڑی ہوئی ملتی۔ تھانے واپس آ کر میں نے پہلی کارروائی یہ کی کہ ارد گرد کے تھانوں کے لیے ایک نوٹس تحریر کیا، جسے پولیس کی زبان میں اشتہار شور و غوغا کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے ہیو اینڈ کرائی نوٹس کہتے ہیں۔ اس نوٹس کی بہت سی نقلیں تیار کر کے ارد گرد کے تھانوں کو بھیج دی جاتی ہیں۔ یہ ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے تحت نوٹس تیار ہوتا ہے، جس کی تفصیلات میں جانا بے محل ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے ارد گرد کے تھانوں کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی۔ نوٹس میں اور زبانی فون پر بات کرتے ہوئے ارملا کا حلیہ وغیرہ واضح طور پر بتا دیا گیا۔ میں نے ایک کارروائی یہ بھی کی کہ 2 مخبروں کو بلا کر بتایا کہ انہیں منشی لائق علی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے، اور رات کے وقت اسے زیادہ دیکھنا کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اسے گمشدہ لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا جائے۔ میں نے جو مزید کارروائیاں کی ان کی تفصیلات اس کہانی کو طول دیں گی، اس لیے ان کا ذکر مناسب نہیں۔ یہ شک ایک یقین کی صورت میں میرے ذہن میں اٹک گیا تھا کہ مقتولہ کا قتل اور اس کی بیٹی کی گمشدگی ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں۔ مجھے اس ٹھیکیدار پر بھی شک تھا جس کے ساتھ ارملا کا سودا ہوا تھا، لیکن یہ شک خاصا کمزور تھا کیونکہ تقریباً یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکی کو اٹھایا نہیں گیا، بلکہ لڑکی پوری تیاری کے ساتھ گھر سے خود گئی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر راؤ شجاع الدین ابو بکر کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے ارملا سے آبدہ تک۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد انگریز ڈی ایس پی کے ہاں جا پہنچا اور یہ شکایت کی کہ تھانے دار تفتیش میں کوتاہی برت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ قاتل کو نہیں پکڑ سکا اور مقتولہ کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ انگریز کانوں کے اتنے کچے نہیں تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس نے ان ہندوؤں کو تسلی اور تشفی دے کر رخصت کر دیا اور مجھ سے پوچھا کہ تفتیش کس پوزیشن میں ہے۔ میں نے اسے پوری کہانی سنا دی اور اپنی جو کاوش تھی اس کی تفصیل بھی سنائی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ راؤ، احتیاط کرنا، تم مسلمان ہو اور یہ ہندو تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈی ایس پی نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ بھی کہا کہ میں کوشش جاری رکھوں اور وہ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا رہنے دے گا۔ میرے سر پر تو اللہ کا ہاتھ تھا اور اسی کی ذات باری نے میری مدد کی۔ مدد یوں کی کہ میں نے جن تھانوں کے تھانے داروں کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تھا ان میں سے ایک کا فون آ گیا۔